بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اللہ کے عرش کی وسعت اور اس کی تفصیل ایک ایسا موضوع ہے جو اسلامی عقائد اور کلام الہی میں اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں مختلف حوالہ جات موجود ہیں، لیکن عرش کی تفصیل کو انسانی سمجھ اور پیمائش کے دائرے میں پوری طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ موضوع نہ صرف الہی تخلیق کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ ایمان بالغیب کا بھی حصہ ہے۔ معزز سامعین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان موضوع پر بات کریں گے: قرآن میں عرش کا ذکر، عرش کی تعریف، عرش کی وسعت، حدیث میں عرش کی وسعت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عرش اور کرسی کا فرق، عرش کے بارے میں علماء کے نظریات، عرش کی مخلوقات، عرش اور قیامت، عرش کی اہمیت اور قرآن مجید میں عرش کا ذکر۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا متعدد مقامات پر ذکر آتا ہے۔ عرش کا ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور جہاں سے وہ تمام کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 129۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 3۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 75۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش ایک عظیم تخلیق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش ایک عظیم تخلیق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ عرش کی تعریف۔ لفظ عرش لغوی طور پر ایک تخت یا تخت نشینی کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں یہ اللہ کے تخت کو ظاہر کرتا ہے۔ علماء کے نزدیک عرش وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے اور جہاں سے وہ تمام مخلوقات کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ تخت اللہ کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی جسمانی یا مادی وجود نہیں جو انسانی عقل میں پوری طرح سمائے۔ عرش کی وسعت۔ اللہ کے عرش کی وسعت کا اندازہ انسان کے فہم سے باہر ہے۔ عرش کی وسعت کے بارے میں قرآن اور احادیث میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اس کی پوری حقیقت کو جاننا اللہ کی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ حدیث میں عرش کی وسعت۔ احادیث میں عرش کی وسعت اور اس کی عظمت کے بارے میں چند اہم روایات ملتی ہیں۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے عرش کی وسعت کے بارے میں بتایا کہ 7 آسمان اور زمین عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک چھلا جو کسی بڑے میدان میں پڑا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرش اور کسی کرسی کے درمیان کا فاصلہ اور ان دونوں کی وسعت کا اندازہ انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ کی تخلیق کی کوئی حد نہیں اور عرش اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے۔ عرش اور کرسی کا فرق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں بیان کیا گیا ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ایک دوسرا مظہر ہے۔ علماء کے مطابق کرسی عرش کے نیچے واقع ہے اور یہ آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پورے آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش کی وسعت کرسی سے بھی زیادہ ہے اور عرش اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ عرش کے بارے میں علماء کے نظریات۔ اسلامی علماء اور مفسرین نے عرش کی وسعت اور اس کی حقیقت پر مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک عرش اللہ کی قدرت کی علامت ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ انسانی عقل سے ممکن نہیں۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک عرش ایک حقیقی اور جسمانی تخلیق ہے، لیکن اس کی حقیقت اور وسعت کو سمجھنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں۔
امام رازی کے نزدیک عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے اور اس کا مقصد اللہ کی قدرت اور جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ عرش کی مخلوقات عرش کے ارد گرد اللہ کے مخصوص فرشتے مقرر ہیں جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17، اور اس دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے انتہائی بڑے اور طاقتور ہیں اور ان کی عظمت کا ذکر اللہ کے عرش کو اٹھانے کی قوت سے کیا گیا ہے۔ عرش اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا خاص مقام ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا خاص مقام ہوگا۔ قرآن مجید اور احادیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس دن اللہ کا عرش تمام مخلوقات کے سامنے ظاہر ہوگا اور اس کے حاملین اللہ کے حکم سے قیامت کے واقعات کو انجام دیں گے۔ عرش کا سایہ قیامت کے دن عرش کا سایہ یہ بھی اہم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ صرف متقی اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور جلال کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنی تخلیق میں سب سے اعلیٰ مقام پر رکھا ہے۔ یہ نہ صرف اللہ کی تخلیق کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے انتظامی نظام کا بھی مظہر ہے۔ اللہ کا عرش ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی فہم سے باہر ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی وسعت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اور عرش اس کی عظمت اور جلال کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔